آج ہماری بخاری شریف کی حدیث نمبر 714 اینڈ 715۔ آج ہماری جو بخاری شریف کی حدیث ہیں وہ پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا کیا ثواب ہے اس حوالے سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹیفل اسلامک کریشن۔ آج کی حدیث مبارکہ سنانے سے قبل چند ضروری باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ آئندہ زندگی میں اس پر لازمی عمل کریں گے۔ آج کے دور میں یہ بات بہت ہی زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ لوگ نماز کے اندر صف اول میں کھڑا ہونا اتنا پسند نہیں کرتے جتنا کہ آخری صفوں کے اندر کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں۔ شاید یہ بات اس لیے ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہی امام صاحب نماز سے فارغ ہوں، سلام پھیریں اور مسجد سے ہم فوراً نکل جائیں۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں خود بھی کہ وہ مسجد میں آتے ہیں اور وہ آخری صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پہلی صف میں جگہ موجود ہوتی ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ آپ سے بھی میں امید یہی کروں گا کہ انشاءاللہ آپ آئندہ کے بعد صف اول میں اگر جگہ موجود ہوگی تو آپ صف اول میں جا کر ہی بیٹھیں گے اور صف اول کا ثواب حاصل کریں گے۔ تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ دین کی بات ہے، ذرا محبت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو سماعت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہداء یہ ہیں: غرق ہونے والا، طاعون کی مرض سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، اور جس کے اوپر دیوار گر جائے۔ اور فرمایا اگر لوگ ظہر کی نماز جلدی پڑھنے کا ثواب جانتے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے، اور اگر لوگ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب جانتے تو دونوں نمازوں میں حاضر ہوتے، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑتا۔ اگر پہلی صف کا ثواب جانتے تو قرآن دازی کرتے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ کو قرآن دازی کے بغیر ہی پہلی صف کا ثواب مل جائے تو کتنی ہی اچھی بات ہے۔ آج کے بعد اگر آپ کو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے تو میرے بھائیوں، پہلی صف کے اندر ہی نماز ادا کرنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک شیئر کر دیں، اور اپنا ایک پیارا سا اس کے اوپر کومنٹ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔